بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دوستو، آپ سب کو لاک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم ریاست پاکستان اور طریقے البیک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے تمام نکات پر عمل درآمد کرتے ہوئے یا حکومت وقت کی پروگرس کیا ہو سکتی ہے۔ دوستو، ریاست پاکستان نے معاہدے کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے آج محترم سعد حسین رضوی کو کوٹ لکھپت جیل سے رہا کر دیا اور وہ ایک جمع کثیر کے ساتھ اپنے باپ کی قبر پر گیا اور فاتح خوانی کی اور عرس میں حصہ لیا، جو کہ جمعہ کے روز پہلا 3 روزہ عرس شروع ہو چکا تھا، جو 21 نومبر تک جاری رکھے گا۔ دوستو، دیکھنے میں یہ آیا ہے ریاست پاکستان نے پنجاب حکومت کو ان تمام شرائط پر عمل درآمد کرنے کا حکم دیا اور اس طرح پہلے بھی 1100 کے قریب طریق البیک کے کارکنوں کو رہا کیا گیا، پھر 600 سے اوپر فورتھ شیڈول میں جو شامل تھے ان کو فورتھ شیڈول سے نکالا گیا، اور اس کے بعد آج پنجاب حکومت نے سعد حسین رضوی کو رہا کر دیا اور ساتھ ہی ریاست وقت نے یہ ان کو کہا کہ اب ہم پہلے مسئلے پر جن کیسز میں 5 سال کی سزا ہو سکتی تھی وہ مقدمات واپس لیں گے، اور اسی طرح محکمہ داخلہ کا ارشاد ہے سعد حسین رضوی کے خلاف بھی جتنے مقدمات درج ہیں ان کو قانونی طور پر دیکھا جائے گا، اور اس کی پیروی نہ کرتے ہوئے سعد حسین رضوی ہر کیس میں بری ہوتا جائے گا۔ اور پنجاب حکومت نے اپنی یہ رپورٹ وقت حکمراں محترم عمران خان صاحب کی خدمت میں وزارت داخلہ کے ذریعے ارسال کر دی، اور اس طرح جب ایک رہائی کے بعد ایک انٹرویو میں میرے طریق البیک سعد حسین رضوی نے ایک نامہ نگار کے سوال کے جواب میں کہا کہ جب میں جیل میں گیا اس وقت بھی طریق البیک تھی، جب بھی میں باہر آوا اس وقت بھی طریق البیک ہی تھی، اور میرے وقت میں نہ وہ کالعدم تھی اور نہ ہی آج۔ اور 1 نومبر کے مذاکراتی ٹیم کے اعلان کے مطابق ان کی رہائی نہایت یاسر رنگ میں معاملہ فہمی اختیار کرتے ہوئے امن امانہ کے بہترین مفاد میں عمل میں آئی، جس میں دوستو مفتی منیب الرحمان اور کراچی کے 2-3 معتبر علماء کرام اور بیوروکریٹ اور کاروباری لوگ نے چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جملہ رسائی میں نہایت یاسر رنگ میں ایگریمنٹ تیار کیا گیا، وہ جو دونوں پارٹیوں کو منظور تھا اس کے مطابق رہا،
اور اس طرح ملک میں جو کئی روز سے ٹینشن تھی اور نہایت پیچیدہ صورتحال اختیار کر چکی تھی اور اعصابی تناؤ کا یہ کیفیت بھرا ماحول، مذاکرات شروع ہوئے، آہستہ آہستہ یہ تناؤ ختم ہو گیا، مگر مذاکرات سے پہلے نہایت ہی سنگین خطرات کے خدشات تھے۔ مثلاً لاہور گوجرانوالہ اسلام آباد روٹ پر واقع شہروں کے داخلی اور خارجی راستوں پر ہر طرف مظاہرین کو روکنے کے لیے حکومت وقت نے پاکستان کی پہلی 12 تاریخ میں سڑکوں پر خندقیں کھودی جا رہی تھی اور جس کا کوئی بھی نتیجہ نکل سکتا تھا۔ یہ پیچیدہ صورتحال سے نکلنے کا حل صرف دوستوں مذاکرات تھا، اور دوسری طرف 27 اکتوبر کو مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم میں 4 سے 7 پولیس اہلکار شہید ہوئے، سینکڑوں زخمی ہوئے اور درجنوں کاریں بھی تباہ و برباد ہو گئیں، اور اس طرح خوراک کے بھرے ہوئے ٹرالر وہ سڑکوں پہ کھڑے کر دیے۔ مگر دوستو، اس میں نہ حکومت وقت کی شکست ہوئی، نہ طریق البیک کی ہوئی، صرف ارباب اختیار یا ریاست کا گھٹنے ٹیکنے پر یہ معاملے سلجھا دیے گئے۔ اگر یہ معاملہ دوسری طرف نکل جاتا، پھر ملک میں اس قدر جانی و مالی نقصان ہونا تھا، یہ تصور سے باہر۔ دوستو، اس وقت علماء، طریق البیک پاکستان اور حکومتی نمائندوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں تنظیم کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا گیا، اور دوسری طرف طریق البیک اور فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کا مطالبہ واپس لیا گیا۔ اس طرح 1 نومبر کو ہونے والے اس فیصلے کے بعد سعد حسین رضوی کی رہائی کا عمل سارا تقریباً 18 دن میں مکمل ہوا، جس میں مفتی منیب الرحمان اور گدی نشین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور ان کے ہمراہ 1 نومبر کو اپنی ایک پریس کانفرنس میں بھی یہ اعلان کر چکے تھے، کیونکہ ریاست پاکستان نے ضمانت دی تھی اور مفتی منیب الرحمان صاحب نے بھی ضمانت دی تھی۔ طریق البیک پاکستان آئندہ نہ کوئی لانگ مارچ کرے گی، نہ دھرنے دے گی، اور ہر اس چیز سے احتیاط کرے گی جس سے ریاست پاکستان کو نقصان ہونے کی کوشش ہوگی۔ دوستو، اس وقت پاکستان کی علماء کرام اور ریاست پاکستان اور ارباب اختیار کے درمیان ایک بہت ہی گڈنس پارٹنرشپ جا رہی ہے، مگر آج جب سعد حسین رضوی اپنے رہائی کے بعد گھر پہنچے، یہ تو ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے تھے، یہ سارا پری پلان پری پول حضرت پیر صاحبہ کا تھا۔ اس کی سب سے بڑی نشانی پی ٹی آئی پنجاب کے چودھری جاز حسین آج مولوی خادم حسین کے مزار پر حاضری دی اور فاتح خوانی کی۔ اس کے بعد سعد حسین رضوی سے ان کے گھر ملاقات کی اور سیاسی صورتحال سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات ہوئے
کیونکہ آنے والے وقت میں یا انتخابات میں پی ٹی آئی جو اس وقت پاکستان کی سب سے بری طرح پٹ چکی مہنگائی زوروں پر ہے، آٹا مافیا ہے، میڈیسین مافیا ہے، چاول مافیا ہے، گیس مافیا ہے، پٹرول مافیا ہے، اور جو حکومت کرنے والے حکمران مافیا ہے۔ یہ آنے والے الیکشن میں طریق البیک پاکستان کے ساتھ مل کر پنجاب میں الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اگر پی ٹی آئی یا طریق البیک آپس میں مل جاتے ہیں پھر مسلم لیگ نواز شریف گروپ کا تھوڑا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ اگر مسلم لیگ نواز گروپ اور طریق البیک کے درمیان کوئی ایسی صورتحال نکل سکتی ہے کہ مل کر حکومت کی جائے، پھر پی ٹی آئی کا تانچہ پانچہ ہو جائے گا۔ دوستو، یہ تھی آج تک اس وقت تک کی صورتحال۔ امید ہے آپ کو یہ صورتحال پسند آئے گی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا زیادہ خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں۔ دوستوں، ہمیشہ کی طرح جاتے جاتے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک تازہ پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔